والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال الله سبحانه وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت کم وقت کے لیے اور بہت مختصر وقت کے لیے اپنی زندگی بنانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے۔ زندگی انسان کی جو حقیقت میں خوشگوار زندگی، پرسکون زندگی، پر اطمینان زندگی اور مزے والی زندگی جو بنتی ہے وہ آخرت کی تیاری کے ساتھ بنتی ہے، اور جس زندگی کے اندر آخرت کی تیاری نہ ہو وہ زندگی پرسکون نہیں بنتی۔ بظاہر انسان سارے ہیلے اور ساری تیاریاں اور سارے ہٹ کرم وہ سکون کے لیے کرتا ہے، لیکن وہ صرف ظاہر میں سکون ہوتا ہے، باطن کا سکون نہیں ہوتا۔ انسان کی زندگی کا چین و سکون جو وابستہ ہے وہ صرف اور صرف دینداری والی زندگی کے ساتھ، ایمان والی زندگی کے ساتھ ہے۔ جو ایمان اور دین کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا وہ کتنے ہی اسباب اور آلات اختیار کر لے دنیا کے اندر، کتنے ہی آلات، کتنے ہی اسباب، کتنی اچھی وہ اے سی لگوا لے، کتنی اچھی گاڑیاں خرید لے، کتنے ہی اچھے مکانات بنا لے، کتنی اچھی بلڈنگیں بنا لے، اور کتنی ہی وہ تعلیم حاصل کر لے، اور کتنے ہی دولت و پیسہ کما لے، لیکن اگر اس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، وہ دین اسلام نہیں ہے، تو وہ زندگی اجیرت ہے، وہ زندگی اس کے لیے کانٹا ہے، وہ زندگی اس کے لیے بیکار ہے۔ زندگی اصل ہے وہ جس کے اندر خدا کی بندگی ہے، اور جس زندگی میں خدا کی بندگی نہیں ہے وہ زندگی ہی نہیں ہے۔ زندگی وہی ہے جس میں خدا کی بندگی ہے۔ شاعر کہتا ہے زندگی کیا ہے، ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، ایک ہوا کا جھونکا جسے آگے بجھا دیتا ہے، یا سر مژگان غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے۔ بس اتنی سی زندگی ہے، ایک آنسو جو غم کا آنسو پلکوں پہ آ کر جم جائے تو اس کو ٹپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ بس کہا کہ زندگی کیا ہے، ایک تھرکتا ہوا ننھا سا دیا، جو آدمی کو دکھ رہا ہے کہ دیا جل رہا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، ایک ہوا کا جھونکا اسے آنکھیں بجھا دیتا ہے۔ اور کہہ رہا ہے یا سر مژگان غم کا تھرکتا ہوا آنسو، مژگان کہتے ہیں فارسی کے اندر پلکوں، مژگان پلکوں کہتے ہیں، یا سر یعنی اس کا کنارہ، اس کا سرا، یا سر مژگان غم کا تھرکتا ہوا آنسو، پلک جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا۔ پلک جھپکی وہ آنسو کہاں جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، ایک دیا ہے جو جل رہا ہے، لیکن ایک ہوا کا جھونکا آئے گا وہ مٹی میں جائے گا، روکے گا نہیں، ایک سیکنڈ ادھر نہ ایک سیکنڈ ادھر۔ اتنی اس کی زندگی نازک زندگی، اتنی ناپائیدار زندگی، اس کی کوئی پائیداری نہیں ہے اس کی زندگی میں، ایک منٹ کا ایک پل کا بھروسہ نہیں، ایک درد اٹھتا ہے، ایک جھٹکا آتا ہے، اٹیک پڑتا ہے، آدمی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے، مٹی میں چلا جاتا ہے۔ بہت مختصر زندگی اور بہت قیمتی زندگی اللہ نے انسان کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقرر وقت دے کر ہی بھیجا ہے، ہر انسان، کوئی بھی انسان۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب انسان کا وقت مقررہ آ جاتا ہے، نہ ایک سیکنڈ آگے ہوتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہوتا ہے، وہ آ گیا بس وہ آ گیا۔ اب آدمی چاہے وہ
سو رہے ہو، جاگ رہا ہو، گاڑی پہ جا رہا ہو، آدمی چاہے وہ لاکھوں کروڑوں کا بزنس کر رہا ہو، چاہے اس پر کسی کا قرضہ ہو، کسی کا لینا ہو، کسی کا دینا ہو، چاہے وہ بیوی کی ابھی تیمارداری کر رہا تھا، ماں کی تیمارداری کر رہا تھا، اور ماں تو ابھی زندہ ہے، بیٹا چل رہا، کل پرسوں کی بات ہے، ایک ماں جو ہے دلی کے اندر بھرتی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے اس کی بیٹی گئی، اور ماں تو ابھی زندہ ہے، بیٹی کو اٹیک پڑا اچانک، جوان بیٹی ہے، خوبصورت بیٹی اور فٹ، بالکل فٹ بیٹی، جس کی مثال دی جاتی تھی بہت فٹ ہے، بہت ہڈی گڈی جوان، کوئی بیماری نہیں، ماں بھرتی تھی، ماں کی تیمارداری کے لیے گئی ہوئی ہے، ماں تو زندہ ہے، بیٹی کو اٹیک آیا اور انتقال کر، یہ زندگی نہ بچپن دیکھتی ہے، نہ جوانی، نہ بڑھاپا، نہ خوشی، نہ غمی، نہ آپ کی مصروفیت، نہ آپ کی مشغولیت، نہ آپ کے اوپر رحم آتا ہے، کوئی رحم نہیں آتا موت کو، کسی کے اوپر کوئی رحم نہیں آتا، جب وقت مقرر آ گیا تو آپ کتنے ہی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں، کتنے اس سے 1 منٹ کی مہلت مانگ لے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی، 1 منٹ کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ موت تم کو آ دبوچے گی، یہ پکی بات ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر تم رہ رہے ہو، وہاں بھی تم کو موت آ جائے گی۔ آدمی اپنی موت سے بچنے کے لیے مثال دی، اگر بہت اچھا قلعہ بنوا لے جس کے اندر کوئی سوراخ بھی نہ چھوڑے، کوئی روشن دان نہ چھوڑے، سارے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ جائے اور جو ہے اپنے آپ کو بند کر لے کہ موت کے آنے کا کوئی راستہ نہ چھوڑے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ موت کو کسی راستے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کو کسی دروازے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی کھڑکی کی ضرورت ہے، نہ اس کو کچے مکان سے پکے مکان سے لینا دینا ہے، کوئی اس کو لینا دینا نہیں، نہ تمہاری غمی اور خوشی سے لینا دینا ہے، کتنے اچھا مکان ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ ہو جاؤ تو موت تم کو وہاں بھی آ جائے اور 1 منٹ کی مہلت نہیں دے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، اللہ والے، بڑی اچھی باتیں ان کی نصیحتوں کے اندر ملتی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے ایک غلام کو حکم دیا کہ میرا ایک باغ ہے، بہت خوبصورت باغ، آپ اس کے اندر جائیں، اور ایک ٹوکری اس کے ہاتھ میں دی کہ اس کو بھر کر لے کر آنا ہے، اس کو بھر کر، ٹوکری کو بھر کر لے کر آنا ہے۔ بادشاہ نے کہا غلام سے کہ یہ ٹوکری لو اور اس ٹوکری کو بھر کر لانا ہے پھلوں سے، اور ہاں ایک شرط ہے کہ باغ کے جس حصے سے ایک مرتبہ گزر جاؤ گے دوبارہ پھر موقع نہیں ہوگا تمہیں اس میں واپس آنے کا، اور تمہیں اچھے پھل لے کر آنا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہیں کام سونپا جا رہا ہے۔ بڑا بھروسہ کر کے اس سے کہا، اور اس نے بہت خوش ہوا کہ اس میں کیا پریشانی ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، بادشاہ کو میں خوش کر دوں گا، اور یہ ٹوکری جو بادشاہ نے مجھے دی ہے دیکھنا میں بہت اچھے پھل لے کر آؤں گا۔ بادشاہ نے کہا تھا اچھے سے اچھا پھل لے کر آنا، بہت خوش ہوا اور مزے سے اس ٹوکری کو لے کر وہ اس باغ کے اندر داخل ہوا، باغ کے پہلے حصے میں گیا، اس نے پھل دیکھے، تھوڑے سے ایسے ہی تھے، کہا کہ یہ تو ایسے ہی پھل ہے، میں اگلے حصے میں جاتا ہوں۔ وہاں اس حصے میں اپنی ٹوکری لے کر پہنچا تو اس سے بہتر پھل ملے، بڑا خوش ہوا، یہ تو بہت اچھے پھل ہے، چاہا کہ توڑ دوں، پھر اسے خیال آیا کہ نہیں، ابھی اور بھی میرے پاس چانس ہیں، اور بھی موقع ہیں، اگلے حصے میں چلتا ہوں۔ وہاں پہنچا تو وہاں اور اچھے پھل ملے، اسے چاہا کہ توڑ دوں، پھر اسے خیال آیا کہ اور آگے بڑھوں۔ آخر کرتے کرتے وہ سب سے آخری والے میں پہنچ گیا، اور سب سے آخری والے میں اسے کوئی پھل نہیں ملے، کوئی پھل نہیں ملے۔ اب وہ سر پکڑ کر رہ گیا کہ اب مجھے واپس نہیں جانا، اب میں پھل توڑ نہیں سکتا، سارے موقع میں نے چھوڑ دیے، اچھے اچھے پھل جو مجھے میسر تھے میں نے ان کو نہیں دیا، اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں خالی ٹوکری لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں گا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں۔ فرمایا کہ یہ مثال انسان کی، یہی مثال انسان کی زندگی کی ہے کہ وہ بادشاہ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے انسان کو اچھے اعمال کرنے کا حکم دیا، ٹوکری اس کا نامہ اعمال ہے، اور باغ اس کی زندگی ہے، باغ اس کی زندگی ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم جو ہے اچھے سے اچھے عمل کر کے، ایکم احسن عملا،
اچھے سے اچھے عمل کر کے دنیا سے واپس آنا، یہی تمہارے لیے خیر ہوگی اور اس میں میری خوشی ہوگی، تم اچھے عمل کر کے واپس آنا۔ تو باپ کی مثال اس کی زندگی کی ہے اور ٹوکری اس کا نامہ اعمال ہے، اور وہ غلام وہ خود انسان ہے جس کو حکم دیا ہے کہ تم اچھے پھل دے کر آؤ۔ تو انسان کی زندگی اس طرح گزر رہی ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں، وہ سوچتا ہے کہ کل اچھے عمل کر لوں گا، کل سے نماز شروع کر دوں گا، کل سے نماز شروع کر دوں گا، جمعے سے نماز شروع کر دوں گا، اب میں نماز شروع کروں گا، چھوڑوں گا نہیں، ذرا میری نوکری پوری ہو جائے، ذرا میں ریٹائر ہو جاؤں، نماز شروع کر دوں گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کل پر نماز کو ٹال رہے تھے، اب ان کی کل قبروں کے اندر ہو رہی ہے، وہ کل ان کی نہیں آئی، ان کا وہ ارادہ ناقص رہ گیا، ان کا عزم ناقص رہ گیا اور وہ قبروں کے اندر پہنچ گئے، اگلی نماز کا وقت نہیں آیا۔ کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم کل سے نماز شروع کرنا، کل سے مسلمان بن جانا، بلکہ جس دن انسان پیدا ہوتا ہے اسی دن سے اس کے ماں باپ کو حکم ہے کہ اس کی تربیت اچھی کی جائے، اچھی تعلیم و تربیت کی جائے، 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کو کہا جائے، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارا جائے، تاکہ 15 سال کا ہو جائے تو وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ نماز کو نہ چھوڑے۔ بالغ ہوا تو اس میں ایک نماز بھی اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کی، ایک نماز بھی معاف نہیں کی۔ ہر اچھے عمل کرنا، تمام فرائض، صرف نماز ہی نہیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، حقوق اور معاشرت، ایمانیات، اخلاقیات، جتنے بھی فرائض ہیں وہ تمام فرائض پر بالغ ہوتے ہی عائد آ گئے، ایک فرائض بھی اس سے معاف نہیں ہوا۔ یہ کس نے کہا کہ کل سے آپ شروع کر دیں؟ ہاں، جب آدمی جاگ جائے، جب صبح ہے، جب جاگ جائے جب ہی سویرا ہے۔ آدمی کو اب خیال آیا کہ میں نے جو ہے وہ بہت بری زندگی گزاری ہے، میں نے اپنی زندگی پر بہت ظلم کیا ہے، یہ تو میرا جرم عظیم ہے، اب تک میں کہاں تھا، اب خیال آ گیا تو اب کل پہ نہ ٹالے، فوراً جو ہے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سے اور شروع کر دے اچھے عمل کرنا، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لے، اچھے عمل کرنا شروع کر دے۔ کل پہ ڈالے گا، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کل کا کوئی بھروسہ نہیں، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب رات چلے گا بن جانا۔ 1 منٹ کی کسی کو فرصت نہیں دی جاتی، مہلت نہیں دی جاتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر وقت دے کر انسان کو بھیجا ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ساری محبتیں کھری رہ جاتی ہیں، ماں کتنی محبت کرنے والی، بیوی کتنی محبت کرنے والی، سر کا درد آدمی جو ہے گوارا نہیں کر رہا اپنے محبوب کا، ذرا سی تکلیف اپنے محبوب کی گوارا نہیں ہے، ذرا سی مصیبت اس پر آ جائے تو یہ گوارا نہیں کرتا، بے چین ہو جاتا ہے، لیکن ساری محبتیں، ساری وفائیں، ساری عقیدتیں اس کی دھری رہ جاتی ہے۔ موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، آج میری تو کل تمہاری باری، موت سے کس کو ہے رستگاری؟ کسی کو رستگاری نہیں ہے، کسی کو جو ہے موت سے نجات نہیں ملتی، کوئی کچھ نہیں کر پاتا، ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر پا رہے، حکیم بھی کچھ نہیں کر پا رہے، سارے ڈاکٹر، بڑے بڑے ڈاکٹر سہارے پڑے ہوئے کہ ہمارے پی ایم صاحب بچ جائیں، ہمارے وزیر صاحب بچ جائیں، ہمارے جو ہے بڑے بچ جائیں، ہمارے بزرگ بچ جائیں، سب بڑے بڑے ڈاکٹر پڑے ہوئے، اور محبت کرنے والی ماں کھڑی ہوئی ہے، اور جان فدا کرنے والی بیوی کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے اشاروں پر چلنے والی اولاد کھڑی ہوئی ہے، اور سارے غمگسار ہمدرد کھڑے ہوئے ہیں، لیکن مجالے کوئی اس کو بچا لے، کوئی اس کو بچا لے نہیں بچا سکتا۔ کیوں نہیں بچا سکتا؟ کہ اب اللہ کا حکم آ گیا۔ اس لیے ہر وقت سمجھدار وہ ہے، حدیث پاک کے اندر ہے، سمجھدار وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، سمجھدار وہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتے، ہر وقت موت کے لیے تیار ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے مرنا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام بہت بڑے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، نہ ان سے پہلے کسی کو ایسی نبوت ملی ہے، نہ ان کے ایسی حکومت ملی ہے، نہ ان کے بعد کسی کو ملے گی۔ آپ نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی، بڑی شان، عظیم الشان نبی، بڑی شان والی اللہ نے ان کو حکومت عطا فرمائی۔ ان کی حکومت جہاں انسانوں پر ہے، جناتوں پر بھی ہے، حیوانوں پر بھی ہے، پرندوں چرندوں پر بھی ہے، تمام مخلوق پر ان کی حکومت ہے۔ ایسی حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر عطا فرمائی، زمین پر جتنی مخلوق دکھ رہی ہے سب ان کے تابع بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ بڑی شان والی حکومت اور سلطنت نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ کیا سلیمان علیہ السلام بچے؟ اتنی ساری حکومت کے ساتھ ایک پھلک جھپکنے کے برابر ان کے تابع دار ان کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ کہا جب
سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا ہدہد کے ذریعے سے کہ ملکہ سبا ایک جگہ ہے وہاں پر حکومت کرتی ہے، ہدہد کے ذریعے سے معلوم ہوا تو کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کو میرے پاس لے کر آئے گا؟ ایک جنات نے ایک نے کہا کہ میں اس کو آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھ پائیں گے، اس سے پہلے میں اس کے تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ ایک نے کہا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھنے کی بات کر رہے ہیں، میں پلک جھپکنے کے برابر اتنا وقت جتنا پلک جھپکنے میں لگتا ہے اتنی دیر میں اس کے تخت کو آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ ایسی حکومت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، ایسے تابعدار ان کو عطا فرمائے۔ دیکھا ہے کہ وہ جناتوں میں تھا جس نے کہا تھا کہ میں پلک جھپکنے کے برابر دیر لگے گی اور میں اس کو آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا، لیکن موت سے ان کو بھی رستگاری نہیں۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے تو جناتوں کو کام پہ لگا دیا۔ جنات تو ویسے شریر ہوتے لیکن سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور ایک شیشے کا آپ نے کمرہ بنوایا، اس کے اندر آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے اور جنات کام پہ لگے، پورا بیت المقدس تیار ہو گیا۔ اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وقت مقرر کر دیا موت کا، آپ کو موت آ گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ اللہ کی قدرت سے وہی کھڑے رہے، جنات اپنا کام کرتے رہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور یہ کہ ہم اپنا کام کرتے رہے، پورا کام تمام کر دیا اور سلیمان علیہ السلام اپنی قدرت سے ویسے ہی کھڑے رہے، عصا ہاتھ میں لی۔ اور جب دیمک نے اللہ کے حکم سے ان کے عصا کو کھایا تو ان کی لاش نیچے ملی، جب جنات سمجھے کہ ان کی تو موت ہو، یہ تو چلے گا دنیا سے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو موت سے کسی کو رستگاری نہیں، ایک منٹ کا کسی کا بھروسہ نہیں، ایک منٹ کا بھی۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ تم موت کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو؟ کہا کہ صبح کرتے ہیں ہمیں شام کا خیال نہیں کہ شام کر پائیں گے نہیں، شام کرتے ہیں صبح کا خیال نہیں، مختلف رائے دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم تو ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، ہمیں دوسری طرف کا بھی ہمیں جو ہے یقین نہیں کہ ہم دوسری طرف سلام پھیر پائیں گے یا نہیں پھیر پائیں گے۔ نبی صحابہ کے یہاں موت ایسی تھی، نبی کے یہاں موت ایسی تھی، وہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہتے تھے، اس لیے جو ہے وہ دنیا سے دل نہیں لگاتے تھے، دنیا کے جھمیلے ان کو اپنی طرف مشغول نہیں کرتے تھے، وہ آخرت کی طرف مشغول رہتے تھے۔ ایمان ان کی زندگیوں میں رچا تھا، بسا تھا، دل کے اندر ایمان تھا، زندگی کے اندر اسلام دکھتا تھا، اس لیے کہ موت کی تیاری کرتے تھے۔ اس بات کو سمجھ گئے، انہوں نے یقین کر لیا کہ ہمیں دنیا کے اندر موت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا۔ ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، ایک منٹ بھی کہ ایک منٹ کیسا ضائع کر لے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا ایک منٹ ضائع ہو جائے، ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھے صحابہ کرام، ایک ایک منٹ کو وصول کرتے تھے۔ اور آج یہی موت کا یقین ہماری زندگی سے نکل گیا، حالانکہ اتنا یقین تو سب کو مرنا ہے، لیکن غفلت کا پردہ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے، اس لیے ہم منچاہی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے اوپر سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا تھا، اس لیے وہ منچاہی زندگی نہیں گزارتے تھے، وہ رب چاہی زندگی گزارتے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرما رہے ہیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ایک نہ ایک دن میرے پاس آنا ہے اور موت کا مزہ چکھنا ہے اسے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، ہمیں اور آپ کو مرنے سے پہلے اپنی تیاری کر کے رکھنا ہے۔ اس کی تیاری کیا ہے؟ اللہ کا حکم اور نبی پاک علیہ السلام کے طریقے ہماری زندگی کے اندر آ جائیں، ایک منٹ بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ پوچھ کر علماء سے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ من چاہی زندگی جنت میں نہیں لے جاتی، من چاہی زندگی اللہ کے عذاب سے روکنے والی نہیں ہے، من چاہی زندگی اللہ کی گرفت سے روکنے والی نہیں ہے، من چاہی زندگی دنیا کے اندر سکون دینے والی نہیں ہے، اور من چاہی زندگی جنت میں لے جانے والی نہیں ہے۔ صرف اور صرف اگر جنت میں لے جائے گی تو رب چاہی زندگی لے جائے گی، اگر ہمیں جہنم سے بچائے گی تو رب چاہی زندگی بچائے گی۔ عذاب الہی سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو رب چاہی زندگی، اور زندگی کے اندر اگر سکون ہم حاصل کر سکتے ہیں تو رب چاہی زندگی سے۔ لیکن ہم نے من چاہی زندگی شروع کر دی، کھانا اپنے من کی چاہت کے مطابق، دل کی خواہش کے مطابق ہمارا کھانا، ہمارا سونا جب چاہے سو جب چاہے اٹھو، اپنے دل کے خواہش کے مطابق، ہمارے اوپر کوئی کسی کی پابندی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا سجن المؤمن، ایمان والے کے لیے تو قید خانہ ہے، قید خانے کے اندر
اللہ کی قید کے اندر ہیں. ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں. یہاں پر اللہ نے ہمیں چھوٹا نہیں چھوڑا ایمان والے کو. ہم تو قید کے اندر ہیں. الدنیا سجن المؤمن. ہر حکم ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے. ہر کام ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے. اس لیے کہ دنیا ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. اور جنت کے اندر من چاہی زندگی ہوگی تو وہ تو کافر کے لیے. جو چاہے کرے چھٹا ہے. حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں. اس کے بعد اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں. جب چاہے سوئے, جب چاہے اٹھے, جو چاہے کھائے, جو چاہے کمائے. یہ تو کافر کا کام ہے, یہ مسلمان کا کام نہیں. مسلمان کا کام یہ ہے وہ کھائے تو وہ دیکھے کہ یہ حرام ہے یا حلال, یہ پاکیزہ ہے یا ناپاک. وہ کمائے تو دیکھے بھی کما رہا ہوں حلال ہے کہ حرام, یہ پاکیزہ ہے یا ناپاک. وہ سوئے تو دیکھے مجھے کیسا سونا ہے, کب سونا ہے, کب اٹھنا ہے, اس کے اندر اللہ کی مرضی کیا ہے. جاگنے کی حالت میں اللہ کی مرضی ہے, رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے. اور سونے کی حالت میں اللہ کی مرضی, رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے. یہ مومن کا کام, یہ ہم نے چھوڑ دیا. صرف من مانی زندگی گزارنے کو اپنا شیبہ اور اپنا طریقہ بنا لیا. اور کل جو مسلمان ہیں, یقین ہے مرنا ہے, جنت میں جانا ہے, تو جہنم سے بچنا ہے, لیکن کل کے اوپر ڈالتے ہیں. کل کر لیں گے, کل اچھے عمل کر لیں گے, کل کسی نے نہیں دیکھی. اچھے کل کا انتظار کرنے والے قبروں کے اندر سو رہے ہیں. کل کی صبح قبروں کے اندر ہوئی ہے, دنیا کے اندر نہیں. کتنے لوگ ہیں دنیا میں. اسی منچاہی زندگی کا نتیجہ ہے, اور اسی بے ایمانی اور بے یقینی کی زندگی کا نتیجہ ہے. اور اپنے اسلام پر بھروسہ نہیں ہے, اللہ پر بھروسہ نہیں, اور مرنے کے بعد ہمیشہ کی کامیابی کا بھروسہ نہیں. دنیا کی زندگی کو کافروں کی طرح, غیر ایمان والوں کی طرح حقیقی زندگی سمجھ لیا. اسی کے نتیجے میں آج امت مسلمہ برباد ہو رہی ہے, آج حرام کے اندر مبتلا ہو رہی ہے. آج جو ہے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا, ایمان کی اہمیت ہی نہیں ہے. حفاظت کرنا تو بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات ہے. ایک صاحب کل کہہ رہے تھے کتاب, مسلمان لڑکی ہے, غیر مسلم سے شادی کر لی, رہ رہے ہیں پڑوس کے اندر, کیا کیا جائے, کیا کیسا برتاؤ کیا جائے ان کے ساتھ. پڑوس کے اندر رہ رہے ہیں, لڑکی جو ہے مسلمان ہے, لڑکا غیر مسلم ہے, دونوں کی شادی ہو گئی ہے. کیا کیا جائے؟ کیا اس لڑکی کو سلام کر سکتے نہیں کر سکتے؟ بڑا مسئلہ ہے. سلام کر سکتے نہیں کر سکتے اسے, وہ کافر ہو گئی یا نہیں ہو گئی. کیسا برتاؤ کیا جائے ان کے ساتھ. یعنی ایسے واقعے پیش آ رہے, اور یہ ایک دو واقعے کثیر تعداد میں ایمان کی اہمیت, اسلام کی اہمیت, اللہ کا خوف, جہنم کا خوف, اللہ کے عذاب کا خوف اس درجے دل سے نکل چکا ہے کہ آج بھی ایمان چھوڑنے پر تیار ہو چکا ہے. اور کثیر تعداد میں بہتات ہے اس چیز کی کہ آج بھی اپنے ایمان کو چھوڑ رہے ہیں, عورتیں اپنے ایمان کو چھوڑ رہی, کئی مسلمان لڑکے اپنے ایمان کو چھوڑ رہے کہ لڑکا جو ہے مسلمان, لڑکے مسلمان ہے, غیر مسلم ہو گئے لڑکیوں کے چکر میں, اپنے ایمان کو ہی چھوڑ دیا. ایمان کی اہمیت ہی نہیں, موت کا یقین ہی نہیں, ہمیں مرنا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. کیا منہ دکھائیں گے؟ ارے جس عشق کے پیچھے, جس محبت کے پیچھے ہم جو بھاگ رہے ہیں, کیا معلوم ہم اس محبت کے نتیجے میں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے. ہماری موت واقع آ جائے, ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو, کیا منہ دکھائیں گے. اس مختصر زندگی جو بالکل مختصر زندگی ہے, پانی کے بلبلے کی طرح جس کی مثال دی, اتنی مختصر زندگی کے پیچھے ہمیشہ لامحدود زندگی کو ہم ناکام کر رہے ہیں, اس زندگی کو برباد کر رہے ہیں, اس زندگی کو برباد کر رہے ہیں. جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. چھوٹی سی محبت میں ہزاروں حوریں ملے گی, ہزاروں حوریں, ایک سے بڑھ کر ایک جنت ملے گی. نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا. ایسی بے مثال جنت عطا فرمائیں گے, ایسی حور عطا فرمائیں گے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دل میں اس کا خیال گزرا. ایسی حور ایک نہیں ہزاروں عطا فرمائیں گے. ادنا سے ادنا جنتی کو 70 حوریں ملے گی, ادنا سے ادنا جنتی کو. یہ ان بے وفاؤں کے پیچھے, آج اس نے موبائل دلا دیا, اس کے پیچھے بھاگ گئی. کل اس سے بڑا کسی, اس نے موبائل دلا دیا, اس کے پیچھے بھاگ گئی. اس نے ایکٹیوا دلائی, اس سے بڑی گاڑی کسی نے دلائی, اس کے پیچھے بھاگ گئی. ذرا سی تم نے بے رخی کی تو تم سے طلاق مانگنے لگی. ایسی بے وفا لڑکیوں اور عورتوں کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں, اور کتنی لڑکیاں اپنی آخرت کو خراب کر رہی ہیں. جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو گئے. بالکل ایک منظم سازش ہو رہی ہے, منظم سازش. نوجوان لڑکوں, ہر ہفتے کہہ رہا ہوں میں, لیکن یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. یہ ایسی ضرورت ہے, یہ ایسا موضوع ہے کہ روزانہ بیان کیا جائے, اور ہم کان کھول کر سنیں, اپنے دل میں بٹھائیں کہ
آج ہماری نسل، ہماری اولادیں جہنم کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہیں، جہنم میں جانے پر تیار ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سے پوچھیں گے تم نے کیا ایمان سکھایا ان کو؟ تم سمجھدار تھے، تمہیں ہم نے عقل دی تھی، تمہیں ایمان کی دولت ملی تھی، امت مومنہ امت مسلمہ کی خاطر تمہاری ذمہ داری تھی، تم نے کیا سکھایا ان کو؟ تو کیا ہم جنت میں چلے جائیں گے جبکہ امت مسلمہ جہنم میں کھڑی ہوئی ہے؟ ہاں حدیث پاک کے اندر تو یہ آتا ہے اگر ساری کے ساری امت، ساری کے سارے انسان اگر کافر ہو جائے، ایک مسلمان ہو تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے ان سارے کافروں کی فکر کرے کہ کیسے وہ سب کے ساتھ جنت میں چلے جائیں اور ایمان لے کر آ جائیں. ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے. اور اب تو دیکھیں کتنے سارے مسلمان اور کتنے سارے جو ہے داڑھی والے، ٹوپی والے، بزرگان دین، نمازی، حاجی، یہ چند لوگوں کی فکر نہیں کر پا رہے کہ ان کو کیسے جہنم سے بچایا جائے. جہنم کے دہانے پر نوجوان لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ایک منظم سازش ہے، منظم سازش. نوجوان لڑکوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے، ان کو اسلام سکھایا جا رہا ہے. اسلام، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہے نا، اور سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. وہ اس کو سیکھتے باقاعدہ اور پھر انہی الفاظ کے ذریعے سے مسلمان لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. بار بار ان کو سلام کریں گے، السلام علیکم، ماشاء اللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے، ماشاء اللہ کتنا اچھا لگتی ہے، انشاءاللہ میں بھی ایسے ہی کروں گا، الحمدللہ، سبحان اللہ. یہ ایسے ایسے الفاظ ان سے لڑکیوں سے بولتے ہیں. لڑکے نرم دل ہوتی ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ان کو پیار کے جھانسے میں پھنسایا جاتا ہے اور ان سے جو ہے نکاح کیا جاتا ہے. وہ لڑکی جو آنکھوں کا تانا ماں باپ کی، اور وہ لڑکی جو دلوں کی ٹھنڈک ہے، بڑا اطمینان ہے ماں باپ کو ہماری لڑکی غلط قدم نہیں اٹھا سکتی. وہی ماں باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ ان کی محبت کو لاتے مار کر، ان کی محبت کو ٹھوکر مار کر غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی ہے. دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. وہ غیر مسلم ان سے شادیاں کر کے جو ہے ان کو ان کی عزت داغدار کر کے اور ان کے ساتھ زنا کر کے ان سے جو ہے اپنا مطلب پورا کر کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. نہ وہ گھر کی رہتی ہے نہ گھاٹ کی رہتی ہے. یہ پورے منظم سازش چل رہی ہے اور ہم لوگ جو دھیان نہیں دے رہے. اپنی اولاد کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں. ہم فکر مند ہو، گھروں کے اندر تعلیم کریں. ہم گھر کے اندر جب تک دینداری کا ماحول نہیں بنائیں گے، گھر سب سے پہلا مدرسہ ہے. نیت کر لو آج سے ہم گھر کے اندر تعلیم کریں گے. گھر کے اندر دین کی تعلیم ہوگی، فضائل کی تعلیم، تاکہ اچھے عمل کرنے کا شوق پیدا ہو، نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو، رسول اللہ کی محبت پیدا ہو، صحابہ کی محبت پیدا ہو، ایمان کی محبت پیدا ہو. بچپن سے ہم بچوں کی گھٹی میں پلا دیں. ہم بچپن سے تعلیم نہیں کرتے، اچھی تعلیم نہیں دیتے، ایمان نہیں سکھاتے، اسلام کی اہمیت نہیں سکھاتے، رسول اللہ کی اہمیت نہیں سکھاتے. اب آج وہ جو ہے حلیمہ سلطان کو لڑکیاں دیکھ رہی ہے، برابر دیکھ رہی ہے، رات رات بھر دیکھ رہی ہے لڑکیاں، لڑکے. حلیمہ سلطان، ارطغرل غازی، ان کی اہمیت آ گئی. لڑکے پاگل ہو گئے، ڈپریشن کا شکار ہو گئے، وہ تلوار لے کے پھر رہے، پاگل ہو گئے. کتنے لڑکے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک لڑکا میرے پاس آیا، میں نے کہا کیا نام؟ مجھے ایسا دکھ رہا تھا ڈپریشن ہے اس کے اندر. وہ سیدھا پڑا آ کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا ہوں، چلا رہا نہ ہاتھ ہلا رہا. الگ سمجھ میں ڈپریشن ہے. میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیوں آیا؟ آپ سے ملنے آیا ہوں.